اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 9ویں جماعت کی درسی کتاب میں سے درد کا مارا افسانے کا دوسرا حصہ پڑھانے جا رہا ہوں، جو اقتباس صفحہ نمبر 63 پر ہے۔ عزیز طلباء، اس میں چند مشکل الفاظ ہیں، جن میں ایک لفظ ہے تپائی۔ تپائی کے معنی ہیں 3 پائیوں والی چھوٹی میز۔ 3 پائیوں والی چھوٹی میز۔ فریا، سمور کا تاجر۔ سمور کا تاجر۔ سمور کا تاجر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالوں والی کھال۔ سمور بالوں والی کھال کو کہتے ہیں۔ مہین باری کو کہتے ہیں ٹیکسی ڈرمسٹ، کھال چڑھانے والا۔ کھال، بارہ سیگا، 12 سیگوں والا ہرن۔ 12 سیگا مانے 12 سیگوں والا ہرن۔ ہوکر سار، کشمیر میں واقع ایک جھیل کا نام ہے ہوکر سار۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ سمجھو نے مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا فٹ کرنے کا فن کس سے سیکھا تھا؟ اپنے باپ رمضا جو سے سیکھا تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انگریز کپتان نے رمضا جو کا ہنر دیکھ کر اسے کیا دیا تھا؟ ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس وقت رمضا جو کا مکان جل گیا تھا، اس وقت سمجھو کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رمضا جو حاجی محمد اسماعیل کا چہیتا کاریگر تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سمجھو نے اپنے باپ سے یہ ہنر سیکھا تھا۔ اس نے رمضا جو نے، یعنی جو اس کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اس ہنر کے تمام اسرار سکھائے تھے، تمام رموز سکھائے تھے۔ اور سمجھو نے پھر آگے چل کر اپنے باپ کا نام اور اپنے استاد کا نام روشن کیا۔ یعنی وہ باپ بھی تھے اور وہی اس کا استاد بھی تھا، اسی نے اس کو ہنر سکھایا تھا۔ اس ہنر میں وہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے باپ کا نام روشن کیا۔ عزیز طلباء، یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ جو ہوتا ہے، اسی جیسا ہو بہو ایک مرغ سمجھو نے اپنے ہاتھوں سے فٹ کیا تھا۔ اور اس مرغ کو دیکھ کر ایک انگریز کپتان کی لڑکی جو تھی، اس نے چٹاک سے، یعنی اس نے فوراً تیز آ کر جب وہ دیکھا تو یہ دیکھنے کے بغیر کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس نے اس کے کھردری میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی پیار کیا۔ عزیز طلباء، یہ جو سمجھو تھے، اس کی ماں کو گیلی لکڑی کے کڑوے کا سلے دھوئے سے شاہی بیماری لگی تھی۔ شاہی بیماری کا مطلب ہے تاپدق، ٹی بی جسے کہتے ہیں۔ بہرحال سمجھو نے اپنے گھر میں مال تیار کیا، وہ یہ مال دکانداروں کو دیتا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جو گگریبال کے وہ ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریز لوگ تھے، وہاں ان کو پاس مال لے جاتا، ان کو بیچتا، اور اس نے آخرکار بھنڈ پر ایک دکان حاصل کی، جس پر اس نے 5-6 مہینوں کے بعد ایک سائن بورڈ لگا دیا، جس پر یہ ایڈریس لکھا تھا۔ کیا ایڈریس لکھا تھا؟ سمدہ اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ۔ عزیز طلباء، سمدہ نے جو فنکارانہ کرشمہ دکھائے تھے، جو اس نے محنت کی تھی، انتھک محنت کی تھی، اس محنت کی وجہ سے اس کی دکان وہاں کی دکانوں میں سے زبردست مشہور ہو گئی، وہ چمکنے لگی، اور آہستہ آہستہ سمجھو بھی امیر آدمیوں کی فہرست میں شمار ہونے لگا۔ اس طرح آج کا یہ لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔